بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی يحب لأخیہ ما يحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میں نے آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں جس چیز کے متعلق حکم دیا گیا ہے وہ ہیں معاملات۔ اسلام میں معاملات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ دین اسلام کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے عقائد، نمبر 2 پر ہے عبادات، نمبر 3 پر ہے معاملات، نمبر 4 ہے اخلاقیات، نمبر 5 ہے معاشرت۔ یہ 5 چیزیں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پہلی چیز ہے عقائد۔ عقائد کا تعلق دل کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آخرت پر، جنت جہنم پر ایمان لائے۔ یہ ہیں عقائد۔ ان چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے عبادات۔ عبادات کے اندر بنیادی ارکان، بنیادی جو عبادات ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں سے ایک نماز عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور روزہ سال میں 1 دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ ہے۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ انسان کا اپنی زندگی میں جس چیز سے سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے وہ ہیں معاملات۔ معاملات ایسی چیز ہیں کہ ان کے ساتھ واسطہ مالدار کا بھی پڑتا ہے اور غریب کا بھی پڑتا ہے، بادشاہ کا بھی پڑتا ہے اور فقیر کا بھی پڑتا ہے، مسافر کا بھی پڑتا ہے اور مقیم کا بھی پڑتا ہے، صحت مند انسان کا بھی پڑتا ہے اور مریض کا بھی پڑتا ہے۔ انسان کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، انسان کوئی چیز خرید رہا ہے، قرض دے رہا ہے، لے رہا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہماری زندگی کا اکثر حصہ ان معاملات میں گزرتا ہے۔ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے ہدایہ، اس میں سارے کے سارے مسائل ہیں۔ اس کتاب کی کل 4 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد کا تعلق عبادات سے ہے اور بقیہ تینوں جلدوں کا تعلق معاملات سے ہے۔ یعنی معاملات کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ فقہا نے ان کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ انسان کے مسلمان ہونے کی جو نشانی ہے وہ اس کے معاملات کا درست ہونا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک موقع پر مقدمہ پیش ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدعی سے 2 گواہوں کا مطالبہ کیا۔ مدعی نے 2 گواہ پیش کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک شخص کو تو جانتے تھے کہ یہ ثقہ ہے، یہ قابل اعتماد ہے، دوسرے کے متعلق عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کوئی گواہی دیتا ہے کہ یہ ثقہ ہے اور قابل اعتماد ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا کیا تم اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا کیا کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ پوچھا کیا اس کے ساتھ کبھی کوئی سفر کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لگتا ہے تم نے اسے مسجد سے نماز پڑھ کر نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ کہنے لگے جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا اس سے کوئی ثقہ نہیں بنتا، کوئی قابل اعتماد نہیں بنتا۔ یعنی اگر کوئی قابل اعتماد بنتا ہے، ثقہ بنتا ہے، تو اس کے لیے اس کے پڑوس میں رہنا ضروری ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ سفر کرنا یہ ضروری ہے۔ ان تینوں جگہوں میں انسان کا پتہ چلتا ہے، انسان کی انسانیت کا علم ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کو دیکھا جائے تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق مقدم ہیں عظمت کی وجہ سے،
اور بندوں کے حقوق ہیں ضرورت اور حاجت کی وجہ سے۔ اب حقوق العباد جو مقدم ہوتے ہیں حقوق اللہ پر، بندے کا حق جو مقدم ہوتا ہے اللہ کے حق پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے ہے، ورنہ اصل مرتبہ تو اللہ کی ذات کا ہے، ورنہ عظمت، مقام اور مرتبہ تو اللہ کی ذات کا بلند ہے۔ لیکن انسان ضرورت مند ہے اور محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اس وجہ سے حقوق العباد مقدم ہوتے ہیں۔ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت اور عظمت جمع ہو جائیں تو ضرورت کو مقدم کیا جاتا ہے عظمت پر۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے کسی استاد نے یا والد نے آپ سے پانی مانگا کہ بھئی مجھے پانی پلاؤ، آپ پانی لینے گئے ہیں، راستے میں آپ کو مریض نظر آیا، وہ مریض بھی ایسا ہے کہ جو مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، وہ کہنے لگا کہ پانی مجھے دو۔ اب عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ پانی پہلے استاد کو یا والد کو پلایا جائے، لیکن ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اس مریض کو پانی دیا جائے۔ تو اب آپ ضرورت کو مقدم کریں گے اور اس مریض کو پہلے پانی پلائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے، اگر پانی نہیں دیں گے تو اس کی جان چلی جائے گی، اس لیے ضرورت اور عظمت میں سے ضرورت کو مقدم کریں گے۔ اسی وجہ سے بندوں کے حق اللہ کے حق پر مقدم ہیں، ان کے بھی ضرورت اور حاجت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کے حق میں کوئی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر کسی بندے کے حق میں کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ یہ اس بندے سے اپنے حق کی معافی نہ کروا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں مگر قرضہ۔ اب قرضہ کیوں معاف نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی عدالت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کی ادائیگی بڑی اہم اور بڑی ضروری چیز ہے۔ آج ہمارے ہاں دیندار اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو باشرع ہو، جس کا لباس سنت کے مطابق ہو، بڑی اچھی بات ہے، لیکن دیندار وہ ہے جس کے اندر معاملات کی درستگی ہے۔ ایک آدمی صوم و صلات کا پابند ہے لیکن یتیم کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہے، بہنوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دے رہا، تو اللہ کے ہاں اس کی صوم و صلات کا کوئی اعتبار نہیں۔ معلوم ہوا کہ شریعت میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جس کسی بندے کا حق کس کے ذمے ہے تو اسے ادا کر دیں، کل قیامت کا دن آنے سے پہلے اس حق کو ادا کر دیں، جہاں نہ دوستی کام آئے گی، نہ ہی انسان کا عہدہ کام آئے گا، نہ کرسی کام آئے گی، نہ سلطنت کام آئے گی۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں حقوق العباد میں کمی کر کے بچ جاؤں، دیکھنے والے فرشتے ہیں، دیکھنے والا خدا ہے، یہ کیسے بچ سکتا ہے؟ یاد رکھیں معاملات کا دین اصل دین ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ انسان چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہوتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، یعنی آج انسان مال کا ایسا حریص ہے کہ اس کی نظر میں ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی نظر میں اگر اہمیت ہے تو وہ صرف پیسے کی ہے، انسانیت کی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جو انسان حرام کے راستے سے پیسہ لیتا ہے وہ پیسہ نہ اسے نصیب ہوتا ہے نہ اس کی اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ حرام سے ملا ہوا مال وہ سکون نہیں دیتا۔ غریب، یتیم اور بیوہ کے مال پر قبضہ کر کے انسان کو کبھی اطمینان نہیں ملتا۔ دین نام ہے معاملات کی زندگی کا، بازار کی زندگی کا، کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ اپنے وعدے پر پورا اترتا ہے یا نہیں، یہ اپنی زبان کا پکا ہے یا نہیں۔ مہینے گزر جاتے ہیں، دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، مزدور کو اس کی مزدوری ادا نہیں کرتے۔ آج رشوت کا نام مسلمان نے کیا رکھا؟ چائے پانی۔ حرام کا نام کیا رکھا؟ چائے پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ حرام کا مال نہ انسان کو خود نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی اولاد کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان سکون نہیں پا سکتا۔
یہ مال ورنہ کس کام کا؟ اگر آج انسان کی روح نکل جائے تو یہ انسان کے کس کام آئے گا؟ اتنا معلوم نہیں کہ کل کا دن کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا۔ موت کے لیے بیماری کا آنا شرط نہیں، موت کے لیے بڑھاپے کا آنا شرط نہیں، موت کے لیے ایکسیڈنٹ کا ہونا شرط نہیں۔ لا یستأخرون منہ ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو انسان کس کے لیے زندگی خراب کر رہا ہے، کس کے لیے اپنے معاملات خراب کر رہا ہے؟ اور جس اولاد کے لیے انسان مال جمع کرتا ہے وہ اولاد بھی انسان کے کام نہیں آتی۔ حرام سے پلا ہوا جسم وہ فرما بردار نہیں ہوتا، حرام سے پلا ہوا جسم وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا۔ وہ دولت کس کام کی ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے خونی رشتوں کو توڑ دے؟ اس لیے معاملات بڑی اہم چیز ہیں۔ انسان معاملات کی ادائیگی میں غور و فکر کے ساتھ توجہ کرے، اور اگر کسی کا حق کس کے ذمے ہے تو وہ ادا کر دے، ٹال مٹول نہ کرے۔ انسان عدل کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے معاملات کو درست رکھے، جس سے حق لیا ہے تو اسے لوٹا دے، اس لیے کہ مظلوم کی دعا سیدھا اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ چند روپوں کی خاطر کسی کی عزت خراب نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہو اور کچھ مزدور اس کے نیچے کام کر رہے ہوں اور ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو یہ اس کو ماں بہنوں کی ننگی گالیاں نکال رہا ہوتا ہے۔ کام میں اونچ نیچ ہو جائے تو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر اللہ نے آج تجھے دولت دی ہے تو کل اللہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو چند منٹوں میں مالدار کو غریب اور غریب کو مالدار کر دے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہیں۔ معاملات کی درستگی جس شخص کی ہوئی، اللہ نے اسے اچھی زندگی دی، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نامور رہا۔ لیکن اگر معاملات کسی کے اچھے نہ ہوں تو اس کے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا، سود کا کام کرتا تھا، رشوت لیتا تھا۔ بدنامی بھی ہوتی ہے، رسوائی بھی ہوتی ہے۔ یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ گناہ انسان کو ضرور رسوا کرے گا۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتے، بچا لیتے ہیں، دوسری دفعہ بھی انسان بچ جاتا ہے، لیکن آگے جا کے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور پھر ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے۔ نیکیاں انسان کو معاشرے میں عزت دیتی ہیں، اس کی نیک نامی ہوتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اچھا انسان تھا، اس لیے انسان بے بسوں، مزدوروں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے آخری وصیت فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے پیغمبر کی آخری وصیت ہے۔ تو جس نے اس وصیت پر عمل کیا گویا اس نے سارے دین پر عمل کیا، اور جس نے عمل نہ کیا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ تو معاملات کی درستگی اصل دین ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔